ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما پیشوا سالکی رہنما طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا بابا سے بلند بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اکھیاں دے نیر جدائی وچ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بگائے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے. ایک چلک جاوے
دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں یہ نال نہ پڑھنا ہوئے تو کم از کم سبحان اللہ اسی بھی میں بھی ایڑا 200 کلومیٹر سفر کر کے انہوں صرف تو ہمیں ویکھنی ہوگی اسے آگے دکھ دور ہو جا میرے پریشانیاں دور ہو جائیں بندہ فریش ہو جائے تو تُسا ایک کہاوت سنی ہونی ہے نالے مکہ دا وفات تے نالے بیوی دا درشن ساڈا تو ڈیوٹی دی ڈیوٹی نالے حاضری ہو جاتی میں پڑھنا تو مزہ ہوتا کسی بول دو تو مجھے بھی مزہ ہوتا ہے عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ ہوتا ہے بس کسی تھوڑا سا بولتے رہو گے تو لین لگ جائے گی تو کوئی پتہ نہیں کہ باندھے سارا نے بیڑا کر دیا چل کے جبے کی یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں ایک چل کے جبے کی یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں ایتھے بن ڈٹھیاں سونے یار ہے تو لکھاں سیس کٹائے جان دینے ایتھے بن ڈٹھیاں سونے یار ہے تو لکھاں سیس کٹائے جان دینے خوش بختانو محبوب دے کعبے دا دوبارہ کیا تھا روزے دا نظارہ کیا تھا کعبے دا دوبارہ کیا تھا روزے دا نظارہ کیا تھا ایتھے درد سنائے جان دینے اوتھاں درد بنڈائے جان دینے ایتھاں درد سنائے جان دینے آدم کی سانو دسنا ہے ایویں دل پیا ساڈا ہسنا ہے آدم کی سانو آدم کی سانو دسنا ہے ایویں دل پیا ساڈا ہسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے ساڈا کعبہ گلیاں یار دیاں سبحان اللہ دوبارہ کیا تھا روزے دا نظارہ کیا تھا ایتھے درد سنائے جان دینے اوتھاں درد بنڈائے جان دینے خوش بختانو محبوب دے اللہ تعالیٰ کی حضور سنا نبی پاک صاحب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کروڑہ درود و سلام کے بعد آج ہے جمعۃ المبارک حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین
حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار قربان کے زیر سایہ اس جامعہ مسجد میں شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب العالمین کے حضور التجا و التماس ہے کہ رب العالمین سادہ آج کا جمعۃ المبارک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سادہ موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب جانور بھی کر دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب جانور بھی کر دے رہے۔ انشاءاللہ چونکہ وقت میرے کو لئے 25 منٹ ہوتا ہے ساڑھے نات پر آجے لینے ہونا میں سکیونوں کی جماعت سامنے ہو رہا ہوں تو برکت ہے آئے برکت ہے۔ اس بات سے پھر میں بھی نات پڑھ لینا کہ چلو یار ہونا دے زیر سایہ سامنے کیوں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو بس مخصوص وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گا۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کائنات کی بنیاد محبت ہے۔ کائنات کی بنیاد کی ہے ایک حدیث میں کن تو کنزن مخفیہ فاحببتو اعرفا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں چھپیا ہوا خزانہ سا مخفی خزانہ سا منو محبت ہوئی کہ میں جانیا جانا۔ احباب تو میں محبت چاہی یا میں چاہیا کہ میں پہچانیا جانا۔ فخلقت الخلق ایک روایت ہے کہ میں مخلوق نو تخلیق کیتا اور دوسری روایت ہے کہ فخلقت محمدا منو چاہت ہوئی کہ میں پہچانیا جانا تو میں اپنا یار محمد بنا لے۔ تو بنیاد اس کائنات کی تخلیق کی بنیاد محبت ہے اور یاد رکھو محبت ایک ایسا راز ہے اللہ کا ایک ایسا انعام ہے جیڑا ہر کسی نو نہیں ملتا۔ ایک کچھ خاص دل ہوندے نے جنہاں نو رب العالمین اے محبت جی نعمت عطا فرما دیندے نے۔ کسے دے ادب کہن دی گل کرو کسے نو کو فلاں دا ادب کر پتہ نہیں کرے کہ نہ، کسے نو کو فلاں دی عزت کر پتہ نہیں کرے کہ نہ، کسے نو کو فلاں کام کر پتہ نہیں کرے کہ نہ، لیکن جدو کسے شخص نو کسے نال محبت ہو جاندی ہے پھر محبوب نو کہنا نہیں پہنتا میرا ادب کر، پھر محبوب نو کہنا نہیں پہنتا میری عزت کر، پھر محبوب نو کہنا نہیں پہنتا میرا احترام کر۔ گویا رب العالمین نے محبت جدو چاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بنائی تے ایسی ذات بنا دیتی کائنات دی ہر شے نبی پاک نے محبت کر دیئے، پاویں آسمان والے ہون، پاویں زمین والے ہون، پاویں تحت الثری والے ہون، پاویں عرش علا والے ہون، پاویں انسان ہون، پاویں چرند ہون، پاویں پرند ہون، پاویں جناب والا جنات ہون، پاویں عورتاں نے، پاویں بندے نے، پاویں جانور نے، کائنات میں جیڑی شے رب العالمین نے بنا دیتی ہے وہ جان دی ہوئے کہ میرا نبی کون ہے، وہ شے نبی پاک دا ادب کر دی ہے۔ ہر شے نبی پاک دا ادب کر دی، کیوں؟ رب العالمین نے انہوں نے نبی پاک دی محبت عطا فرما دیتی ہے۔ جدو کسی محبت لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجنو ایک کتے دے پیر چومے تو کسی نے کیا کہ کتے دے پیر چومنا، انہیں کیا کتے دے پیر نہیں چومدا، اس کتے دے پیر چومنا جیڑی لیلا دی گلی دا۔ تو محبت سارے قانون خود سمجھا دے دیئے۔ جدو محبت ہو جاوے پھر کسی دی دلیل دی لوڑ نہیں ہوندی، کسی دی نفرت دا کوئی ڈر نہیں ہوندا، کسی دے روک ٹوک دا کوئی خوف نہیں ہوندا۔ ادھر محبت ہوندی جاندی ہے، یار دے ادب دے خود ہی کلیے اوندے جاندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یار دی محبت دے خود ہی کلیے اوندے جاندے ہیں۔ تو رب العالمین نے سورہ الفتح کی آیت کریمہ پڑھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اسا تو انو بھیجیا ہے شاہدن حاضر و ناظر بنا کے، مبشرن خوشخبری دین والا بنا کے، ونذیرا
تے جڑے راہ تو بھٹک جاندے نے سونیا انہاں نو اللہ دا ڈر تے خوف سنان والا بنا کے اگر رب العالمین نے فرمایا لے تؤمنوا باللہ و رسولہ سونیا اس واسطے کہ اے لوگ اللہ تے بھی ایمان لے ہون تے رسول تے بھی ایمان لے ہون. اچھا میں کدی مانگی دی سبحان اللہ منگی نہیں لیکن میری کوشش ہوندی کہ بندے نو گل سمجھائی جائے جنوں گل سمجھ آ جائے نا انہوں آکھن دی لوڑ نہیں پیندی کہ انج کر کیونکہ انہوں سمجھ آ جاتی. توجہ کرو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں بھیجا شاہد بنا کے مبشر بنا کے ڈر والا سنان والا بنا کے کیوں لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگ اللہ تے ایمان لے ہوں. اللہ میں سمجھ نہیں میں دوبارہ تو اللہ سمجھو پلا غلطی سمجھ آ رہی. اللہ نے فرمایا سونیا سا تینوں بھیجا ہے شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے تاکہ لوگ اللہ تے ایمان لے ہوں. اللہ بھی سمجھ نہیں میں غلطی تھوڑی زبانیں کر دینا میری گل سن کے کو میرا توجہ فرماؤ. اے نقیب محفل کھڑا ہویا نقیب محفل کھڑا ہویا وہ کہنے لگا کہ جناب علی اے عامر بھائی جنہیں ساؤنڈ والے نے بڑے کمال کا ساؤنڈ چلاتے ہیں انہاں دی بڑی اچھی سروس ہے اے بڑے اچھے انسان نے تقریر واسطے تشریف لے ہوندے نے مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب کوئی جوڑ بنیا گل دا جوڑ بنیا تعریفاں کی دیاں تے تقریر کی دی میں دوبارہ دہرا دینا بھائی ساؤنڈ والے عامر بھائی بڑے اچھا ساؤنڈ چلاتے ہیں انہاں دی سروس بڑی اچھی ہے یہ بڑے خوش اخلاق نے وقت کی پابندی کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب. تسی کہو گے یار یہ کی گل ہوئی جنیاں تعریفاں کرتے پے یہاں تے مائک تے انہوں ساتھ یا جنہوں سدنے ہی وہی تعریف کر. میں دوبارہ جملہ دہرا رہا قرآن پاک والا فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں بھیجا شاہد بنا کے اسا تانوں بھیجا مبشر بنا کے اسا تانوں بھیجا نذیر بنا کے لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگ اللہ تے ایمان لائیں. سمجھ نہیں آئی تعریفاں رسول دیاں تے ایمان اللہ تے لے آؤ تعریفاں رسول دیاں تے ایمان اللہ تے لے آؤ. مولا جڑا انداز قرآن پاک دا ہونا تے یہ چاہیے سی کہ لکھیا ہوندا کہ بڑا جبار ہے اے بڑا قہار ہے اے رازق ہے اے خالق ہے اے مالک ہے اے تعریفاں پڑھو تاکہ لتؤمنوا باللہ تسی اللہ تے ایمان لے آو. جدے تے ایمان لینا مولا شانہ او دیاں بیان کردا لیکن مولا تو انج نہیں کیتا شانہ نبی دیاں بیان کی دیاں نہیں. ایمان تیرے تے لائیے مولا سمجھ نہیں آئی تینوں مننا کیوں نو مننا رب العالمین نے قرآن دا طرز جدو پیش کیتا پڑھنا نے ایمان نے سمجھ آ گیا. رب العالمین نے فرمایا تسی یہ سوچتے پہ ہو جدیاں شانہ بیان کرنی ہے انہوں مننا ہے کہ جدے تے ایمان لے ہونا انہوں مننا ہے اور میں یہی تے دسنا چاہنا ہاں جنہ چیر تک انہوں نہیں منو گے انہیں تے ایمان نہیں آ سکتا. ایک تے سمجھا دیا نا ایک تے سمجھا دیا نا جنہ چیر تک نبی پاک کی عظمت و شان تسلیم نہیں کرو گے انہ چیر تک خدا دی ذات تسلیم ہو سکتی نہیں. قرآن دے طرز نے کہا دیتا جڑا نبی پاک یہ بوے تو بغیر خدا نو منے خدا او دا خدا مننا تسلیم نہیں کرتا. رب چاہتا یہ بے پہلو نبی دیاں شانہ بیان کرو پھر میں خدا تے ایمان لے گیا میں لتؤمنوا باللہ اللہ تے ایمان جاؤ ورسول ہی اور دے رسول تے ایمان لے گیا. توجہ ہے جی کوئی گل سمجھ آئی گویا رب العالمین نے دسیا ایدی شان سمجھ دے جاؤ جے تے ایدی شان سمجھ آ گئی تو اتے بھی کچھ سمجھ آ گئے گا کہ جے تو انہوں ایدی شان ہی سمجھ نہ آئی پھر تسی کہو گے قل ہو اللہ احد جیڑی مخلوق بنائی ہے اور جدو اور سمجھ نہیں آؤں گی تو بنانا نے دی ذات کی بھی سمجھ میں چاہو. رب العالمین نے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے نہیں سمجھا بھائی پہلو رب نے نبی نو منوایا ہے بعد وچ کیا ہون میرے تے ایمان لے آؤ ہون میرے تے ایمان لے آؤ. توجہ ہے ایک نقطہ اور سنو یا اللہ تینوں من لیا ہون کی کرنا تینوں من لیا تیرے رسول دیا شانہ من لیا مولا ہون نمازہ پڑھئے تسبیحات کریے سجدے کریے رکوع کریے
مولا تسبیحات و تحلیلات کریے، عمرے زکاة صدقہ و خیرات کریے، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مولا تیرے تے بھی ایمان لیندہ ہے، تیرے رسول تے بھی ایمان لیندہ ہے، مولا ہوڑ کی کریے، ہوڑی بات کا شروع کر دئیے۔ قرآن دی آیت پڑھتا پیا ہوا، سورہ الفتح آیت نمبر، سورہ فتح میں جناب والا 48 نمبر سورہ اور 9 نمبر آیت پڑھتا پیا، توجہ رکھو، جہاں کے قرآن کو ترجمہ پڑھ لیا جی، میں صحیح کیتا کہ نہیں کیتا؟ یا اللہ تیرے تے ایمان لیندہ، رسول تے ایمان لیندہ، وہ تسبیح و تحلیلات کریے، نمازہ پڑھیے، تیرا ذکر کریے۔ رب العالمین نے فرمایا ہلے نہیں، یا اللہ جڑا ایمان لیندہ ہے، نبی نو مان لیا ہے، تو اس تو بعد نمازہ نموزہ، رب العالمین نے فرمایا او ہوئے گا کام، عمل ہوئے گا، لیکن اس تو پہلے ایک اور کام میں، یا اللہ او کی کام میں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یس رسول دے رستے منو ماننا پیائیں، اور او دی عزت بھی کردا جا، او دی توقیر بھی کردا جا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ دی عزت بھی کر، وہ دی توقیر بھی کر، مولا کر لے ہون، فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہون تسبیح کر، ہون نمازہ پڑھ، ہون صدقہ و خیرات کر، مولا ہو کیوں منیا تینوں، نماز تیری پڑھی، حج تیرا کیتا، زکاة تیری کیتی، صدقہ و خیرات تیرے نادے کیتے، مولا تینوں منن تو بعد پہلو اے عمل کرنے چاہیے سن، تو کہنا منوں منن تو بعد اس نبی دی عزت کرو، توقیر کرو، ادب کرو، احترام کرو، بعد میں نمازہ پڑھیا دے، فرمایا ایک گل سمجھانا چاہنا، جن نے نبی دا ادب نہیں کیتا، وہ دیا نمازہ منہ تے ماریاں جان گیا، جن نے نبی دا ادب کیتا، ادھر نمازہ پڑھتا جائے گا، ادھر مقبول ہوتا جائے گا۔ نبی دا ادب نہ کرے تو نمازہ پڑھے، فرمایا ایک قبول نہیں ہے، کیوں؟ میں کائنات نمازہ واسطے نہیں بنائی، خلق تو محمد میں کائنات اس واسطے بنائی ہے کہ میں پہچانیا جاواں، نہیں سمجھا بھی تم؟ اور بندہ ہونا چر پہچانیا نہیں جانتا جنہ چر اپنی پہچان نہ بنا لے، پتہ نہیں کتنے رہ گئے، میں کی گل کر رہی، ایک بندے کی پہچان ہی کیوں نہیں، وہ پہچانیا جائے گا، پہچان کروان واسطے پہلے پہچان بنانی پے گی، یا اللہ تو آنے کہ تو پہچانیا جائے تو پہچان کے نہیں بنائیا، پہچان کے نہیں بنائیا، توجہ ہے، پہچان کے نہیں بنائیے، مولا تینوں پہچاننا ہوئے تو تیری پہچان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نے دیکھا میرا رب بڑا سونا ہے، یا رسول اللہ جیسی دیکھنا چاہیے تو پھر فرمایا رب نو پہچاننا چاہتے ہو، یا رسول اللہ پہچاننا چاہتے ہو، فرمایا انہاں چر رب نو نہیں پہچان سکتے جنہ چر تک وہ دی پہچان نہ پہچان لو، یا رسول اللہ دی پہچان ہے کہ رب نو پہچاننا ہے، فرمایا من رانی فقد ران حق، جن نے میں محمد نو دیکھا وہ میں رب تعالیٰ نو دیکھا، تو پتہ چلیا ذات خدا دی پہچان ذات مصطفیٰ ہے، ذات خدا دی پہچان ذات مصطفیٰ ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت حاصل کر لی، رب العالمین نے انہوں اپنا مقرب بندہ بنا لیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس محبوب دی عزت بھی کرو اور اس محبوب دی توقیر بھی کرو، اور یاد رکھو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ مبالغے دے سیگے کدے سیگے نے، پریشان نہ ہویا کرو، اللہ تعالیٰ نے منو حضور سلطان العارفین کی درگاہ دا فیض دیتا ہے، گل کر بھی لینا تے سمجھا بھی لینا، یہ پردے رکھے نے انہوں نے، میں بڑا نلائق گناہگار، یہ پردے رکھے نے سائیاں نے، نہیں سمجھے بھی تھی، یہ اولے رکھے نے، ہر بندے نے گل سمجھ آ جائے تے پھر عام اور خاص دا فرق نہ رہا۔ مبالغہ کی ہوتا ہے؟ مبالغہ ایک دائرہ ہے، ایسے کہہ لو کہ ایک چیز دا ایک حد ہے، جیڑی چیز حد تو باہر نکل جائے انہوں مبالغہ کیا جاتا ہے، انہوں کی کیا جاتا ہے؟ حد تو بات چڑھ کے کسی چیز دا بیان کرنا، اس نو مبالغہ کیا جاتا ہے۔ رب نے کیا عزت کرو، محبوب کی عزت کرو، لیکن مبالغے دے سیگے نال کیا؟ فرمایا اس نبی دی توقیر کرو، لیکن مبالغے دے سیگے نال کیا؟ فرمایا اپنے والدین دی عزت کرو پر ایک حد وچ، انہاں دی عزت دا حکم ہے، والدین دی عزت کرو پر ایک حد وچ، بیوی بچیاں نال پیار کرو پر ایک حد وچ، دوستاں دا عزت و احترام کرو ایک حد وچ، بزرگاں دا احترام کرو ایک حد وچ،
اپنے جدے امجد کا احترام کرو ایک ہاتھ میں، اپنے استاد کا احترام کرو ایک ہاتھ میں، اپنے شیخ کا احترام کرو ایک ہاتھ میں، اپنے پیرا کا احترام کرو ایک ہاتھ میں، اور جدو نبی کی عظمت اور شان دی باری ہے فرمایا پھر ہاتھ میں نہیں مبارکے کا سیگا ذکر کر کے فرمایا جدو یہ کی شان دی باری ہے ساری حدہ کرو کرو پوچھن دی لوڑ کو نہیں دلیل کی ہے جیڑی نبی دی عظمت و شان ہے وہ ہتھوں واد کے کیتی جاؤ یہ دلیل ہو گئے تو اتحاد ہو گئی نہیں سمجھ آئی گئی ایتھوں تک ذکر ہے اتحاد دے محبوب دی عزت دی حد نہیں محبوب دے احترام واسطے حد نہیں رب العالمین نے اتنی شان بیان فرمائی الحمد الف لے کے بنناس تک یہ شدہ مدہ زیرہ دبرہ سب شان ہوگی بچائیاں آما لوگا خبر نہ کائی یہ بھاسا رضا پائی یہی گل جدو حضور سلطان عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ نے فرمایا نبی دی شان تے عظمت سننے والے ہو نبی دا مقام تے مرتبہ سننے والے ہو یاد رکھے آجے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گنا پارا ہو نال شفاعت سر بر عالم مل کے کہہ لیا دے نال شفاعت سر بر جنہیں بندے بیٹھے ہو آواز نہیں نکلی حضور سلطان عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جان دینے کیڑا کیڑا پیار نہ پڑھتا پیا کیڑا کیڑا تنگ ہو کے بیٹھا ہے اپنی محبت نہ جنی نہیں آواز ہوئے پڑھ لو مل کے کہہ لو نال شفاعت سر بر سلامت رہو نال شفاعت سربر عالم سربر 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 عالم شفاعت سر بر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو حتہ بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ بسارا تھی میرا کامل جناب حضرت سلطان عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا نام آوے سینے دا زور لا کے کہ اپنی حاضری لبا میں قربان دینا تھی میرا کامل پاؤں جنہ ملیا نبی سہارا فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ نمازاں پڑھن تو پہلو اس نبی دی تعظیم کر ادب کر جدو جدو ادب کرتا جائے گا تیریاں نمازاں میں قبول ہوندیاں جان گیاں
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے دی صلح کران تشریف لے گئے نے پچھو نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے ادھر جناب والا مؤذن اذان دیندا ہے جدوں نماز دا وقت قریب آ جاندا ہے صحابی رسول خلیفہ بلا فضل امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے اے جناب صدیق نبی پاک دی موجودگی نہیں ہے تسی آ کے مصلی تے نماز پڑھاؤ ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی تے تشریف لے آوندے نے مسلمان بھائیا چند رکھتا ہوں دیاں نے ادھر نبی پاک بھی تشریف لے آوندے نے مسلمان بھائیا ساڑھے واسطے حکم ہے جتنے نماز میں جگہ مل جو تھے کھڑے ہو جاؤ لیکن امام الانبیاء واسطے حکم ہے نہیں میرے نبی پاک پہلی ساتھ چیر کے دے لنگے نے صحابہ نو پتہ لگ گیا نبی پاک تشریف لے آئے نے صحابہ نے ہاتھاں دے پیچھے ہاتھ مار کے جناب سیدنا صدیق اکبر نو آگاہ کیتا اے صدیق مصلی چھوڑ دو مصلی دا مالک آ گیا ہے ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر پوری توجہ نال نماز پڑھا رہے نے آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جناب صدیق دے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاندے نے صحابہ بیندے نے جناب صدیق دی توجہ نماز وچ زیادہ ہے ساڈی آواز وال توجہ نہیں دے رہے مسلمان بھائیو جدوں ہتھاں تے ہاتھ مارن دی آواز زیادہ آئی جناب صدیق نے مڑ کے ویکھیا پیچھے مصلی تے نبی نے جدوں مڑ کے ویکھیا پیچھے مصلی تے نبی نے جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہون لگے نبی پاک نے اشارہ فرمایا صدیق مصلی تے ٹھہر کے نماز مکمل کرو لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اڈیاں کثیر دے پیچھے آ جاندے نے نبی پاک مصلی تے تشریف لے جاندے نے نماز مکمل ہوندی میرے نبی پاک نے فرمایا اے صدیق جدوں میں جی فرمایا سی نماز مکمل کرو تے پیچھے کیوں آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ نے بیٹے دی کی وجہ لے صدیق اگے کھلوے نبی پیچھے کھلوے سونیا تینوں پیچھا ہو گیا تے نمازاں کہا دیا یہ تینوں ہی پیچھا ہو گیا تے نمازاں کہا دیا سونیا مجھے کیا خبر تھی قیام کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے کیا خبر تھی قیام کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں ہم نے کعبہ سونیا تینوں پیچھا ہو گیا تے کہا دیا نمازہ بزرگاں نے لکھیا کہ جناب صدیق نے مڑ کے دیکھیا کوئی بندہ انج تون پھیر لے اودی نماز نہیں دی کہ ٹوٹ جاندی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک پاسے بھی منہ پھیر لیا تے نماز ٹوٹ گئی کہ نہیں جناب صدیق نے مڑ کے دیکھا میں کہا کوئی ہے مائی دا نال تے لاوے فتویٰ نماز رہی کہ ٹوٹ گئی ہے بول دو تے صحیح نماز رہی کہ ٹوٹ گئی بزرگاں نے لکھا نہیں ٹوٹی کیوں نماز اودی ٹوٹ دی ہے جدا قبلے تو منہ پھیرے صدیق دا منہ پھریا کعبے تو تے گیا کدھر ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے اینو کیا جاندا ہے وا تو اب سے روح وا تو بکے روح جیڑیاں نمازاں خالصتاً اللہ واسطے نے جدوں صحابہ نمازاں وچ نبی دا اتنا ادب کرتے نے تے نمازاں تو باہر کتنا ادب کردے ہو کتنا ادب کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی حاضر ہوئے عرض کرتے نے سونیا ساڈا اونٹ جڑا نا وہ ہلکا ہی ہو گیا توجہ ہے جی سونیا جیڑا بندہ جاوے ویلی چ اونوں وڈن پے جاندا ہے جیڑا جاوے اونوں وڈن کود کے پے جاندا ہے تے سونیا تواڈے بوہے تے آئے اچھا مینوں دسو ایک بندے دے دماغ نوں مسئلہ ہوے اونوں تسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو کھڑو گے تے کارڈیالوجی والے کو کھڑو گے بولو ناک کان والے کو کھڑے ہو کدے کو کھڑو گے آرتھو پیڈک کو کھڑو گے کہ نیورو سرجن کو لے کے جاؤ گے بھائی نیورو سرجن کو لے کے جاؤ گے کیوں دماغ کا ڈاکٹر ہوگے تو جے کسی پاگل نو ایم بی بی ایس کو لے جاؤ تو انہوں کہو جناب یہ پاگل ہے وہ کہے گا یہ تے ہے پر تم ہی یہ پاگل ہے تینوں نیورو سرجن کو لے کے جا نہیں سمجھ آئی بھائی بھائی جے منہ ہلکا ہو گیا تو ادمی تو کوئی حکیم طبیب ہوئے گا نا جانوراں دا
صحابی وہ کول نہیں گئے بھی ساڈا اونٹ پاگل ہو گیا وہ نبی پاک دی بارگاہ وچ گئے کیوں انہاں نوں پتہ سی کائنات دے سارے بڑیاں ڈاکٹراں طبیباں تو بڑا میرے نبی دی ذات ہے نبی پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تسی ویکھ ادھر آ کے وہ پاگل ہو گیا تو ادھر لے کے جاؤ نہیں نبی پاک نے فرمایا چل وے چلی توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویلی کھولی تے اونٹ نے بندیاں نوں ویکھیا تو انہیں چھوٹ وٹ دتی وہ جدو بھج کے گیا تو انصاری جڑے صحابی لے کے گئے سن نبی پاک نوں وہ اگے کھلو گئے اونٹ دے اگے کھلو گئے توجہ ہے اب میں گل کی تے مینوں ایک پنجابی دے شاعر دا ایک جملہ یاد آ گیا ذوق آ گیا ٹائم بالکل جنوں آندے نا مک گیا تسی جاگدے پے ہو یہ تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیلی چ بڑے نے اونٹ بجیا ہے انصاری نو پتہ لگ گیا کہ تے اونٹ ہلکا ہے نبی پاک تے حملہ نہ کر دے میرا ذوق آندا اگے کھڑے ہو گئے انہوں نے میرے یار نو مندا نہ آکھی میرے یار نو مندا نہ آکھی تے میری پاویں جان کٹ لے میرے یار نو مندا نہ آکھی تے میری پاویں پڑھ لو چنگ والے ہو کے تے کنجوس ایڈیاں سونیاں والا کادے واسطے رکھیاں جے مل کے کہہ لو میرے یار نو مندا نہ آکھی تے میری پاویں جان کٹ لے میرے یار نو مندا نہ آکھی میرے یار نو مندا نہ آکھی میری پاویں جان کٹ لے میرے یار نو مندا نہ آکھی تے میری پاویں تسی تے کسے دا امتحان میں چشتیاں کدی کدی اپنا بھی دل کردا کی کیا وہ ساڈے دوست شاہ صاحب تسی انہاں دے کوئی اور شادی تانوں سوانی سنائی وہ بڑے درویش سن وہ آندھن پتر جی میرا لنگ رہ گیا تے کیوں قوالی سنا کے میرا راز بولنا نہیں سمجھے بھی یہ اپنے من کی مستی ہے جس نے مچائی ہے حال چل اگلا میں رہن دینا میں کہ معاملہ اندر دا ہے اندر دا معاملہ ہے کدی کدی لیا کرو مزہ پڑے ایدر صحابی رسول نے جدو کہ کیا اٹھایا نبی پاک وال نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو یہ توانو بڑھے گا منو نہیں بڑھے گا یا رسول اللہ کیوں فرمایا رب العالمین نے ہر شہر نو عقل عطا فرمائی ہے وہ منو جان دیئے میرا ادب جان دیئے اتنی دیر ہوئی ہوں بھگا بندیا نبی پاک دے قدمہ میں سر رکھ لیا ہے قدمہ میں سر رکھ لیا یا رسول اللہ نے قدمہ سر رکھ لیا ہے تنگ بڑا کرتا ہے ان موقع ہے حدیث دے بعد نے نبی پاک نے دے بال پڑے ان کے سر کے بال ادھے نہ کریں گے نبی پاک نے بال پاڑ کا کیا اور انہوں نے تنگ نہ کریا کر جیڑا کام آخر کری آیا کر صحابی فرماندے نے باقی اونٹ تنگ کرتے رہن پر جنہوں نبی پاک نے آگیا سی انہوں نے سانوں کدی پھر تنگ نہیں کیتا میں کیا کیوں میں کیا اونٹ نبی پاک تشریف لے گئے نال اچھے لمبے سونے زبان کرتا ہے صحابہ اکرام بھی ایسن اونٹ کسی اور دے قدمہ میں سر نہیں رکھیا نبی پاک دے قدمہ میں سر رکھے دسیا اونٹ نے کیا میں جانور ہے نا پر ایڈا بھی جانور نہیں مجھے یہی نہ پتہ لگے کدھا ادب کرنا ہے کدھا نہیں کرنا میں جاننا ہے میرا نبی ہے امام الانبیاء جنہ بات کے حکم میں وَتُعَذِّرُوا ہو وَتُبَكِّرُوا ہو انہاں دی تعظیم کرو انہاں دا ادب کرو میں نبی دا ادب کردا ہویا تاں سر رکھیا ہے تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ جانور ہو کے نبی دا ادب کردا تے تو انسان ہو کے بھی نبی دا ادب انسان ہو کے نبی دا ادب سمجھ رہے ہیں شباب دن دعا پڑھتا پہ نبی پاک سلام پھیری نماز پڑھا کے مسجد نبوی منہ کیتا یہ لگے کہ باہر جی گیٹ میں نا بگیاڑ پھرتے پہ دروازہ گیٹ سے نہیں سی دروازے نبی پاک نے بیلی میں بھیجا پتا کرے بگیاڑ کی تو لانگ مارچ کیتا ہے انہوں نے جڑا اگلا ریگریٹر سی جڑا لیڈر ہوتا بھی ہر گروپ کا وہ اندر آیا نبی پاک کو جزانو ہو کے بہ گئے کبھی دیکھا کتا یا بلی جزانو ہو کے بیٹھی ہوئے اگلے پیر بھی تھلے تے پچھلے بھی جی چھئی لائی ہوئے چھئی کا سٹائل پہن کا وہی ہوتا ہے
لیکن شہید بھی ذرا توجہ ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہوتا ہے تو پیار نہ بیٹھا ہوگا تو پھر ایکٹیو نہیں لاڈیاں کرتا انج پیار نہ لا کے نبی پاک دے کول بہ گیا نبی پاک دے کان کو منہ کر کے گل کی نبی پاک نے فرمایا صحابہ جان دو کی آندا تے صحابہ سارا کچھ جان دے ہون دے باوجود بھی نبی پاک دے ادب پاس جاندے ہوئے سن سونیا تو جانے تیرا خدا جانے تو جانے تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی یہ بگیاڑ ایک مسئلہ لے کے آیا یا رسول اللہ کی مسئلہ لے کے آیا نبی پاک نے فرمایا بگیاڑ آندا ہے کہ سونیا جنہ چ تساں اعلان نبوت نہیں سی نہ فرمایا ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਜੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਢਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਜੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਫੜ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬਗਿਆੜ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਹਜਾ ਕਰਦੇ نبی دے ادب کی وجہ تو نبی دی عزت کی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ گل دسنا ہے یہ دسنا ہے سوڑیا نہیں دسن تے یہ نہیں آیا دسن نہیں آیا کہ ڈر دے پھڑ دے نہیں پر بھکھیا مرنا بھی نہیں آواں گے نہیں تے جیواں گے کتھوں نبی پاک نے فرمایا پھر سوڑیا تو ساڈے واسطے بھی حکم فرماؤ اسی تے ڈر دے نہیں پھڑ دے کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ ہوں دوستوں کی کرنا سونیا کوئی رائے مشورہ آپ نے فرمایا حکم نہیں مشورہ دینا ماں واری بن لو ایک دن کوئی آدری دے دے ایک دن کوئی آدری دے دے روز ایک دیاں پھڑیاں بھی نہیں جان گیا تو انہوں نے بھی چلتا رہے گا وہ بزرگ ایک صحابی پر کہہ لگے سونیا آج کا حکم فرمایا حکم نہیں مشورہ عرض کی تھی سونیا پھر مشورہ ہے تو پھر یہ بنا سوار کے پاس روز کی ہتھوں تے والا نہیں حکم ارشاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر میری بارگاہ جا کے پیش کرنے والا مسئلہ بگیاڑا سن لے جنیاں دل کیتا جدوں دل کیتا پھڑ کے کھا لو میری طرفوں تانوں اجازت ہے بگیاڑ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دا ادب کیتا آپ کی نسبت دا حیا کیتا نبی پاک نے انہوں مجدہ جا فدا سرا کے انہوں واسطے احسانی کر دی تھی مسلمان بھائیہ میں توجہ نے ایک نکتہ دے کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا دلتیاں تختیوں تے اس گل نو لکھ لو جیڑا نبی جانوراں دی تکلیف برداشت نہیں کردا کل حشر دے دن اپنے منن والے دی تکلیف کیویں برداشت کرے گا انہاں دے دکھ درد کیویں برداشت کرے گا آج نبی پاک نے اپنا محبت کا تعلق مضبوط کرتا جا آپ کی عزت کا تعلق مضبوط کرتا جا آپ کے احترام کا تعلق مضبوط کرتا جا نبی کی عزت کے ڈنکے تھے تو بجا دے کل حشر الدین نبی تیری عزت بنا دے اور رب العالمین حضور التباع و التجائے کہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی غلامی اور آپ کا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا